بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے ایک بے مثال عمل ہے جس کے فوائد بے شمار ہیں۔ ہم جو وظائف بتاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن یہ جو آج وظیفہ دے رہے ہیں آیات مبارکہ ہیں، یہ وظیفہ اس قدر مؤثر ہے کہ اس میں موت کا بھی علاج ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی اس کو صبح کو پڑھ لے گا شام تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو اللہ پاک ویسے ہی دور فرما دیں گے، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب آنی ہوگی تو آیت کریمہ پڑھنا بھول جائے گا۔ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات بیان فرمائی ہیں جو کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس قدر کیفیت، اس قدر تڑپ، اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے مشقت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا اور دنیا کے تمام انسانوں کو کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہربان نبی آ چکا ہے، اور اس کے آ جانے کے بعد تم کس چیز کے منتظر ہو؟ کیوں تم کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیوں تم ایمان نہیں لاتے؟ کیوں تم میرے پیارے پیغمبر سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کرتے؟ وہ جو خزانے حضور نے عطا فرمائے ہیں ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آؤ، میرے پیغمبر تو فائدہ پہنچانے میں بہت بڑے حریص واقع ہوئے ہیں۔ حرص کی جو صفت ہے اگرچہ عیب ہے، لیکن نفع پہنچانے کے لیے حرص، یہ سب سے بڑی خوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے بتائی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم ہی میں سے ہے، لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ وہ کانٹوں میں پھول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قدر خوبصورت، حسین، جمیل، شریف اور باکمال اور عظیم پیغمبر میں نے تمہیں مرحمت فرمایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ انتم کا کیا معنی؟ کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسے بھی تمہاری تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور تمہاری پریشانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ میری امت کا کیا حال ہے، کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مؤثر وظیفہ ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جلتی آگ میں کود پڑھتے تھے، ان کو آگ جلایا نہیں کرتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ ان کا خاصہ ہے، اور ان کو بیداری کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی؟ فرمایا کہ بار بار سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک عالم بیداری میں مجھے حضور کا دیدار مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک خاصہ یہ بھی بتلایا گیا ہے، دیکھیے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میرے خلاف تدبیر کرے، میرے خلاف سازش کرے، میرے اوپر جادو اور سحر کرے، نظر بد ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو میرے اوپر کوئی ڈالنا چاہتا ہے، وہ میرے اوپر نہیں بلکہ کرنے والے کی طرف لوٹ جائے۔ جو میرے خلاف سوچ رہا ہے وہ ساری سازشیں اس کے گلے پڑ جائیں۔ جو وہ یہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جنات، جادو جو کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، جنات یا جادو اس پر کسی نے کیا ہے تو اس کا اثر واپس لوٹ جائے گا، کرنے والے پر جادو ہو جائے گا۔ اس کی یہ تاثیر ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیات کی یہ برکت ہے۔ ایک اور دعا بھی میں نے دی تھی جو جادو کے اثر کو باطل کرنے اور اس کو واپس لوٹانے کے لیے تھی، اور وہ کسی کو یاد ہو نہ ہو، کہیں کسی کو ملے نہ ملے، لیکن یہ تو قرآن مجید کا حصہ ہے۔
سورۃ توبہ کی آخری آیات ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے اور ان کے لیے آسان ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی برکات اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ جس وظیفے سے آپ نے فیض حاصل کرنا ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اس کا فیض، اس کا فائدہ اللہ پاک فوراً آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات کا وظیفہ تھا، اس کا آپ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بے شمار منافع عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔